السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اختتام ہفتہ یونان کے سمندری حدود میں ہونے والے سانحے میں جس میں کہ سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، آپ یقیناً اس سے واقف ہیں۔ سانحہ یونان میں کم و بیش 300 پاکستانیوں کے ڈوبنے پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا۔ انسانی اسمگلنگ میں ہلاکتوں کا شاید یہ دنیا میں سب سے بڑا واقعہ تھا، جس میں 5 روز پہلے بدھ کو یونان کے نزدیک کھلے سمندر میں 750 تارکین وطن سے لدی ہوئی یہ کشتی غرق ہو گئی۔ بدقسمت کشتی میں سوار مسافروں میں اکثریت پاکستانیوں کی تھی جو اپنی قسمت بدلنے کے لیے یورپی ممالک جا رہے تھے۔ حادثے میں 20 پاکستانیوں کی موت کا خدشہ ہے، کیونکہ 300 سے زائد پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں، اور لوگ زندہ بچے ہیں ان میں 104 افراد میں صرف 12 پاکستانی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ حادثے میں لاپتہ اور زندہ بچ جانے والے پاکستانی متاثرین کا تعلق گجرات، جہلم، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع اور آزاد کشمیر سے ہے۔ لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کی امیدیں دب توڑ رہی ہیں، کیونکہ یعنی شاہدین کے مطابق تمام پاکستانیوں کو کشتی کے تہخانوں میں بٹھایا گیا تھا، اور ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی اس کشتی میں گنجائش سے 2 گنا زیادہ لوگ سوار تھے، جو لیبیا سے بحیرہ روم کے راستے اٹلی جا رہے تھے، مگر یونان کی سمندری حدود میں یہ پھنس گئے اور یہ ڈوب گئی کشتی، اور پچھلے 3 دن سے یہ خبر عالمی میڈیا کی ہیڈ لائنز میں شامل ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر رہی۔ برطانوی میڈیا میں یونان کی کوسٹ گارڈ پر کشتی الٹنے سے قبل مدد فراہم نہ کرنے اور کشتی ڈوبنے میں مجرمانہ غفلت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی سانحے سے نمٹنے میں یونان کے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سانحہ یونان کی وجہ کچھ بھی ہو، تلخ حقیقت یہ ہے کہ زندگی سنوارنے کی خواہش میں سینکڑوں افراد، ہزاروں افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ پاکستانی تھے۔ ان بدنصیبوں کی عمریں جو اس سانحے میں ہلاک ہوئی 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ لاپتہ افراد میں بچے اور خواتین بھی ہیں۔ ملکی حالات کا شاخسانہ ہے کہ یہ لوگ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھتے اور بہتر مستقبل کے لیے جان کی بازی کھیل گئے، اور پھر نہ صرف کہ کشتی ڈوبی بلکہ متعدد گھرانوں کے خوابوں کی تعبیر بھی ڈوب گئی۔ لاپتہ ہونے والے نوجوانوں کے گھر قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ کراچی سے آزاد کشمیر تک انسانی اسمگلرز کا ایک منظم گروہ سرگم ہے، جو غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو کبھی کشتیوں میں سوار کر کے بیرون ملک فرار کراتے ہیں، تو کبھی کنٹینرز میں بھر کے سرحدیں پار کراتے ہیں، اور یہ کام سال ہا سال سے جاری ہے۔ خصوصاً شمالی اور وسطی پنجاب کے اضلاع جیسے گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، وزیر آباد، سرگودا گجرانوالہ کے علاوہ آزاد کشمیر کے لوگ شارٹ کٹ کے لیے 20 سے 30 لاکھ روپے تک دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مقامی اصطلاح میں اس عمل کو ڈنگی لگانا کہتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں پاکستانی اس طریقے سے ملک چھوڑ چکے ہیں، لیکن جب کوئی حادثہ، سانحہ یا افراد یا کوئی بڑا فراڈ سامنے آتا ہے تو وقتی طور پہ انسانی اسمگلنگ کا پردہ چاک ہوتا ہے، اور کچھ عرصے بعد معاملہ دب جاتا ہے۔ تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد کراچی اور گجرانوالے سے اس واقعے کے مرکزی ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر سے بھی اس مکروہ دھندے میں ملوث متعدد سہولت کاروں کو بتایا گیا ہے کہ حراست میں لیا گیا ہے۔ کراچی سے لے کے پنجاب کے مختلف اضلاع میں FIA کا کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ ان کے خلاف ہیومن ٹریفکنگ کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ ریکٹ کیا ہے، یہ انسانی اسمگلرز کا گروہ کیا ہے، اس کے سرکردہ لوگ کیا ہیں، اور اس واقعے میں کون لوگ ملوث ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں طلحہ ہاشمی، ہمارے بیورو چیف کراچی میں۔ بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اس سے منسلک لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا مرکزی کردار کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا موڈس آپرینڈائی تھا اس پورے کھیل کا؟ کامران صاحب، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں بھی کلاسیفیکیشنز ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے جو کہ لینڈ روٹ ہے، جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، یا جو آگے کے وعدے کر کے کچھ پیسے دے دیتا ہے، اس کو لینڈ روٹ سے روانہ کیا جاتا ہے، جو کہ کراچی سے تو لوگ کم ہوتے ہیں، بٹ جو پنجاب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بلوچستان اور بلوچستان کے راستے پھر ایران اور وہاں سے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا ماڈس آپرینڈی اس کا یہ ہے کہ جن کے پاس تھوڑے سے بہتر پیسے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں FIA آفیشلز کے مطابق کہ وہ لیبیا یا دبئی کا ویزا لے
لیتے ہیں, اور لیبیا دبئی کا ویزا لینے کے بعد جو سستی فلائٹس ہوتی ہیں وہ اس میں وہاں سے اسلام آباد سے, لاہور سے, سیالکوٹ سے فلائی کرتے ہیں, اور وہ فلائی کر کے جاتے ہیں دبئی اور لیبیا, اور پھر وہاں سے انسانی اسمگلر جو ہیں وہ انہیں کشتی کے راستے آگے لے کے جاتے ہیں. جو کراچی سے ایجنٹ پکڑا گیا ہے یہ مرکزی ایجنٹس میں سے ایک ہے, اور یہ حالیہ دنوں میں ایک بڑی کارروائی ہے کراچی میں. یہ اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نسل در نسل یہ کاروبار کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ تیسری نسل کا جو ایجنٹ پکڑا گیا ہے اس کی تیسری نسل ہے جو کہ اس واردات میں, ان وارداتوں میں سنگین گنانے فعل میں ملوث ہے. اس کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے. حال ہی میں ایک جو یونان کا حادثہ ہوا, اس سے پہلے ایک لیبیا کا بھی حادثہ ہوا تھا. لیبیا میں بھی ایک کشتی ڈوبی تھی, اور اس میں گو کہ اتنا بڑا جانی نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن بہرحال اس میں جانی نقصان ہوا تھا, اور اس میں جو افراد کو بھیجا گیا تھا وہ اس شخص نے بھیجا تھا. اس یونان والے میں بھی اور اس میں بھی تو اس کے پاس سے یہ رپوش تھا, لیکن یہ چونکہ کراچی سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا. پنجاب کے جتنے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ اس کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں, وہاں پہ یہ مطلوب ہے, تو وہاں سے لیکن یہ تو دیکھیں نا, یہ تو یہ اینڈ ہو گیا نا. اس کے تو مختلف ملکوں میں کراس کرتے ہیں, بارڈرز کراس کرتے ہیں, اس کے تو کئی تہ در تہ پہلو ہیں, اور پھر آخر تک پہنچنا, پھر یورپ پہ پہنچا دینا. ظاہر ہزاروں لوگ پہنچ بھی چکے ہیں, تو یہ تو ایک پورا نیٹ ورک ہوگا نا. اس کے تانے بانے کچھ اطلاعات ہیں, کیسے چلتا ہے, کیا ہے, اور پھر کون ان کو جوڑتا ہے؟ کامران صاحب, یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں, ہر چیز کے لیے مختلف آدمی ہوتا ہے, اور ایک کا دوسرے سے تعلق صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچانا ہے. جو کہ یہاں پہ اسمگلرز ہیں پاکستان میں, ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بھلے پنجاب سے یا سندھ سے چند لوگ یا آزاد کشمیر سے زیادہ تر لوگ جو ہیں انہیں کسی طرح وہ کراس کر کے ایران پہنچا دیتے ہیں. پھر ایران کا ایک منظم نیٹ ورک ہے جو کہ ایران سے ان کو ترکی, اور ترکی کے راستے یونان بھیجا جاتا ہے, اور وہاں پر بھی یونان میں چونکہ ظاہر ہے وہ بھی اتنا کوئی ویل آف کنٹری نہیں ہے, تو وہاں پر بھی اگر ان کو اسائلم مل جاتا ہے, جو کہ اسائلم وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, یونان میں اسائلم بہت آسانی سے مل جاتا ہے ان کو, تو اسی لیے سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ یونان میں پہنچ کے اسائلم اپلائی کریں اور یونان میں اسائلم لے لیں. جب وہاں سے اسائلم مل جاتا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سرے اور آخری سرے کو جوڑتا کون ہے بیچ میں؟ یہ جڑتے کیسے ہیں آپس میں؟ کیا کوئی مرکزی کوئی اس کا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو ان کو سب کو آپس میں جوڑتی ہے؟ جی بالکل کامران صاحب, ایک منظم آرگنائزیشن ہے, اور ان کے انٹرنیشنل جو رابطے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. بھلے یہاں پہ جو پاکستان میں جو اسمگلرز ہیں ان کے ایران میں, اور پھر ایران سے ٹرکی میں بھی ہوتا ہے, اور اب چونکہ دور بدلتا جا رہا ہے, دور جدید ہوتا جا رہا ہے, تو اب مختلف جو اس طرح کے ایجنٹس ہیں وہ اب سوشل میڈیا پر بھی سرگرم ہیں, سوشل میڈیا پر بھی متحرک ہیں. وہ چاہے سوشل میڈیا ویب سائٹس ہوں, چاہے واٹس ایپ ہوں, اس پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, اور اس پہ وہ مختلف آفرز انہیں کرتے ہیں, اور وہاں سے پھر انہیں بھیجا جاتا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ ہے, اور اس کے تانے بانے جو ہیں اس پاکستان سے شروع ہو کے, اور پھر اٹلی, اور پھر یہاں پہ یورپ, اور جو ٹرکی ہے, جو یونان ہے, وہاں سے ملتے ہیں. اور ابھی تک کوئی اتنا بڑا پہلے جو یہ کام ہوتا تھا تو یہ تو نارملی پاسپورٹ بدل کے, تصویر بدل کے, اور پھر کہیں پہ جا کے جہاز میں آپ نے پاسپورٹ پھاڑ دیا, پھینک دیا, وہاں جا کے اسائلم لے لی. وہ ایک پہلے سے ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا یہاں سے جو لوگ جاتے تھے تلاش میں اپنے روزگار کی یا اپنے مستقبل کی. وہ سلسلہ تو اب کافی حد تک ختم ہو گیا نا. تو اب تو یہی زمینی راستے اور یہ سمندری راستے, انہی راستوں سے جاتے ہیں لوگ. جی بالکل کامران صاحب, وہ سلسلہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب اس میں یہاں پہ جو ایک تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر پاکستان سے جو باہر بھیجنے کے, ہنرمند افراد کو باہر بھیجنے کے لیے ایک جو ہے وہ فوراً ایک جو باہر بھیجنے کا ایک ادارہ باقاعدہ موجود ہے, اور وہ اس ادارے میں جو ہنرمند افراد کی جو پوسٹ ہوتی ہیں, اسامیاں ہوتی ہیں, وہ باقاعدہ آتی ہیں. لیکن جو ایف آئی اے آفیشر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ بتایا ہے کہ وہاں سے بھی مختلف ایجنٹس کے ذریعے وہ اسامیاں بھیج دی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈائریکٹر آف ایک پاسپورٹ ہے جہاں پر اس پہ اسٹیمپ ہوتی ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ پاسپورٹ پہ تصویر بدل کے چلے جائیں, یہ تو اب آبسلیٹ ہو گیا ہے, تقریباً ختم ہو گیا ہے. جو ایک دو راستے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو زمینی راستہ ہے جو کہ یہاں سے بلوچستان, ایران, اور پھر ایران سے ٹرکی, اور پھر آگے جاتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو باقاعدہ پاسپورٹ جن کے پاس ہوتے ہیں ان کے ویزے لگائے جاتے ہیں دبئی کے, لیبیا کے, جو کہ آسانی سے لگ جاتے ہیں, اور اتنے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ جو ایئر ٹکٹس ہوتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے وہ وہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ وہاں سے بھی اسی طریقے سے ایف آئی اے آفیشلز کے مطابق ان کو لے جایا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک.
اس کے بعد ہم ان علاقوں کا پاکستان کے رخ کریں گے جہاں سے ان معصوم لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، دسیوں لاکھوں روپے ان سے بٹورے جاتے ہیں اور پھر ان کا موت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یونان کی سمندری حدود میں سانحہ یونان میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی اکثریت پاکستانیوں کی پنجاب کے مختلف اضلاع اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع سے ہے، خاص طور پہ میرپور اور اس سے ملحقہ دوسرے علاقے، اور اس پوری صورتحال کے یہ سب سے بڑے وکٹمز تھے۔ یہاں پر یہ عمل طویل عرصے سے جاری ہے، کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ یہاں پہ انسانی اسمگلرز کے ایجنٹ مسلسل ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنے ان لوگوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، یورپ میں مستقبل کیا ایک سنہرا خواب دکھاتے ہیں اور ان کو مستقبل میں یورپ میں ایک بہت بڑا لگتا یہ ہے کہ شاید ان کی زندگی اور قسمت بدلنے والی ہے، اور آج کے پاکستان کے حالات میں یقیناً لوگ اس جال میں پھنستے ہیں اور ان کی ہر ممکن کیونکہ کوشش ہے کہ کسی صورت سے نکلے، وہ ان کے لیے یہ بہترین ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں ان انسانی اسمگلرز کے سب سے بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپریشن ہوتا ہے، کہاں پر خاص طور پہ آزاد کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی طارق نقاش جو کہ مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نقاش صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہوا جس میں میرپور سے بھی بہت لوگ ہیں اور پھر اس سے آگے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر آزاد کشمیر خاص طور پہ ان کا بڑا ٹارگٹ بنتا ہے، تو کیا خبریں ہیں، کس طرح سے یہ ایجنٹس جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، اور جو یہ لوگ بیچارے اس کا شکار ہوتے ہیں وہ کیسے ان ایجنٹس سے ان کا ملاپ ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے، یا یہ کہ ان لوگوں کے تھرو ان کا ملاپ ہوتا ہے جو اس سے پہلے یہ ایجنٹس جو ہے باہر پہنچا چکے ہیں؟ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ایکچولی آپ کو یہ علم تو ہوگا، آپ بتا بھی چکے ہیں کہ منگلا ڈیم کی کنسٹرکشن کے بعد آزاد کشمیر کے جو جنوبی اضلاع ہیں جس میں کوٹلی اور میرپور اور بھمبر شامل ہیں، یہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے، پہلے برطانیہ گئے اور پھر آہستہ آہستہ یورپ کے دوسرے حصوں میں جو جاتے رہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو 21 افراد ابھی تک بتایا جا رہا ہے جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ ان کا تعلق کوٹلی ضلع سے ہے، اور کوٹلی میں بھی جو ایک علاقہ ہے کھوئی رٹا، ایک سب ڈویژن ہے کھوئی رٹا، یہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ چلتا ہے۔ زیادہ تر لوگ 19 لوگ جو ہیں کھوئی رٹا سے ہیں اور 2 لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ملحقہ جو سب ڈویژن ہے چوڑوئی کا وہاں سے ہیں۔ یہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ مالی طور پہ اگر بہت زیادہ ہم کہیں بہت ویل آف نہیں ہے لیکن خط غربت سے اوپر ہیں، متوسط طبقوں سے ان کا تعلق ہے، بلکہ کئی لوگ جو ہیں ان کے گھر کل وہاں مجھے بات کرنے کا جب اتفاق ہوا تو ایک وکٹم فیملی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی رکھی ہوئی تھی، 1 کروڑ روپے کی ان کے پاس زرعی اکوپمنٹ تھا، قسم ٹریکٹر اور دوسری چیزیں، یعنی اس سے لگ رہا تھا کہ ویل ٹو ڈو فیملیز ہیں۔ ایک آزاد کشمیر میں ایک کلچر ہے کہ ہر گھر سے بندہ جو ہے یا برطانیہ یا یورپ میں کہیں ہونا چاہیے، اور یہ اب ایک گھر کے ایک فیملی کے 4 بندے تھے۔ ایک ولیج ہے جس کا بنڈلی اس کا نام ہے، بنڈلی اس گاؤں کا نام ہے، اور جو مین جو اسمگلرز ہیں، ہیومن ٹریفکرز ہیں جو لیبیا بیسڈ ہیں، ان میں سے ایک اسی گاؤں کا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک دھنا گاؤں ہے اس کا ہے، ایک کا تعلق نیو سٹی میرپور سے ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اس کا تعلق گجرات سے ہے، شاید وزیر آباد سے، جسے سیٹرڈے کو سنیچر کو کراچی ایئرپورٹ سے آذربائیجان فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ تو یہ 4 مین جو لوگ ہیں جو لیبیا بیسڈ ہیں، اور یہ ان کے سب ایجنٹس آزاد کشمیر میں اور اسی طرح جو ملحقہ پنجاب کے اضلاع ہیں ان میں کام کرتے ہیں۔ جو جب یہ واقعہ سامنے آیا تو پولیس نے اس وقت تک جو ہے 10 سب ایجنٹس ہیں ان کو پکڑا ہے جو ان لوگوں سے جن نے پیسے لیے اور آگے بھیجے، اور آپ دیکھیے کہ چھوٹی رقم انہیں نہیں دی۔ ابھی آپ کی طرح ہاشمی بتا رہے تھے کہ جی جو بہت کم پیسے دیتے ہیں یا تھوڑے پیسے دیتے ہیں یا ادھار کرتے ہیں وہ لینڈ روٹ سے جاتے ہیں، ایران سے گئے اور ایران سے پھر جا کے ترکی نکلے اور پھر وہاں سے آگے گئے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان میں سے کئی نے 20 لاکھ دیے، کئی نے 22 دیے، کئی نے 24 اور کئی نے 27 لاکھ بھی دیے۔ یہ بائی ایئر جاتے ہیں یو اے ای، لیگلی فلائی کرتے ہیں، یو اے ای سے جاتے ہیں، یہ ایجپٹ جاتے ہیں، ایجپٹ سے جاتے ہیں لیبیا، اور لیبیا سے پھر جو ہے وہ سمندری راستے سے تو بیسک ان کا لانچنگ پیڈ جو ہے وہ لیبیا ہے، لیبیا سے
یہ پھر اپنا ایکچول سفر شروع کرتے ہیں. لیبیا تک تو لافل جاتے ہیں, بالکل قانون کے مطابق جاتے ہیں, وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. سفر شروع ہوتا ہے موت کا لیبیا سے. جی جو مین ٹریفکرز ہیں اس وقت وہ لیبیا میں ہی ہیں, اور جو جن کا تعلق آزاد کشمیر سے 3 مین ٹریفکرز جو ہیں جن نے ان بندوں کو لے کر گئے ہیں. جو ابھی جو بندے پکڑے گئے ہیں انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ ہم نے کسی نے کہا جی میں نے فلاں کے ذریعے جو ہے اتنے بندے بھیجے تھے, فلاں کے ذریعے اتنے بندے بھیجے تھے. اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ایک سب ایجنٹ کا اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ مسنگ پرسن میں شامل ہے. اس نے پولیس کو بتایا کہ میرا بیٹا سنیل محبوب کر کے اس کا بچے کا نام ہے, ہی از آلسو امنگ دا مسنگ پرسنز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وہاں کا کلچر بن چکا ہے کہ جانا ہے. پڑھے لکھے بچے ہیں, اور ایک تو میں نے جیسے کہا کہ چونکہ ایک کمپٹیشن بھی ہے کہ فلاں گھر سے جو ہے وہ اتنے بندے ہیں تو ہمارے گھر سے کیوں نہیں, ہمارے گھر سے بھی ہونا چاہیے. دوسرا اب جو آف لیٹ پرابلم آیا ہے, جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, آپ دیکھیے کہ ہم نے ملک کو کہاں ہمارے حکمران نے پہنچا دیا ہے. ہماری حکمران اشرافیہ کی اپنی عیاشیاں تو کم ہو نہیں رہی, لیکن غربت جو لوگ جو ہے وہ غربت کی دلدل میں روز بروز دھنستے جا رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں نا, $1 جو ہے $350 کا جب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم وہاں سے $1000 گھر بھیجیں گے تو $3.25 لاکھ ہے, اور $3.25 لاکھ پاکستان میں ایک بڑی رقم ہے. تو اس لیے یہ کریز ہے باہر جانے کا. بہت شکریہ طارق رقاص صاحب, مظفر آباد سے ہمارے ساتھ تھے, بہت امپورٹنٹ معلومات شیئر کر رہے تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. دنیا کامران خان کے ساتھ. الیکشن کا موسم قریب آ رہا ہے. سال 2023 ہر حال میں الیکشن کا سال ہے. اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن ہونے ہیں. اسی دوران سیاست کا موسم بھی گرم ہو رہا ہے, اور وہ لوگ جو سیاست کے مزے لوٹتے ہیں وہ بھی اب اس کے حوالے سے اپنی پوزیشن لے رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کی تیاری ہے اور اب الیکشن کا زمانہ قریب آ رہا ہے. ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں. اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ شاید جلدی میں چیئرمین سینٹ نے اپنی مرات اور ہمیں کہنا چاہیے کہ عیاشیوں کا ایک پیکج منظور کرایا ہے, جس میں جو مرات مل رہی ہیں چیئرمین سینٹ کو, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا غریب پاکستان میں, جس کی معیشت اس وقت پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دراصل اس وقت PPP شہباز حکومت کی معاشی ناکامیوں کا بالکل بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اور ڈار صاحب کی معاشی پالیسیز سے, ان کے فیصلوں سے یقیناً پیپلز پارٹی اس کو ایگری نہیں کرتی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار, جیسے باقی پورا پاکستان نہیں کر رہا. 2 روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سابق وزیر خزانہ جناب سلیم مانڈوی والا کی سربراہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے وفاقی بجٹ میں سپر ٹیکس اور بونس شیئر سے متعلق وفاقی بجٹ کی تمام شقوں کو مسترد کر دیا. گویا پچھلے 15 مہینوں سے اقتدار کے مشترکہ حلیف جماعتوں نے اب سیاسی حریف بننے کی راستوں کی تلاش میں ہیں. آصف زرداری پنجاب میں مسلم لیگ نون کے انتخابی حلقوں میں ووٹرز کو اپنا ہم نوا بنا رہے ہیں, اور دوسری جانب بلاول بھٹو شہباز حکومت میں ہونے کے باوجود نون لیگ کی معاشی اور انتخابی پالیسی کے خلاف ہیں اور بظاہر الیکشن بیانیہ بنا رہے ہیں. بلاول بھٹو اس میں بہت ہی سر فہرست ہیں. پارٹی آج اقتدار میں شراکت دار ہے اور نون لیگ پر اپنا پریشر بڑھا رہی ہے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جہاں جہاں شریف برادران کا بس چل رہا ہے وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی منشا سے لگنا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. پچھلے ہفتے آصف زرداری کے پسندیدہ چیئرمین ناظرہ طارق ملک سے استعفیٰ لے لیا گیا, جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے لیے نجم سیٹھی یا زکا اشرف کی تعیناتی پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اس وقت تک اختلاف ہے. اطلاعات کے مطابق یہ پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین زکا اشرف بنے. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اس سلسلے میں آئندہ 2 دنوں میں اسی ایگریمنٹ کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. نجم سیٹھی چلے جائیں گے اور زکا اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو جائیں گے. پاکستان کی معاشی صورتحال, چیئرمین سینٹ کے حیثیت سے جو مراتی عیاشی اور کا پیکج, تا حیات عیاشیوں کا پیکج پاکستان کے غریب ملک میں منظور کیا گیا, ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ, سابق وزیر خزانہ جناب سلیم مانڈوی والا. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم پاکستانی اس معاشی صورتحال میں تڑپ رہے ہیں, اتنا برا حال ہے, اور اس دوران یہ جو چیئرمین سینٹ کی مرات کا, ان کی پرکس کا, اس میں اضافے کا, اور اس میں جو انبلیویبل جو ان کو کنسیشنز اور جو ان کو پرکس دیے گئے ہیں, اس پہ تو سینٹ کو شرم کرنا چاہیے. کہاں کہ یہ بل منظور کر لیا گیا.
کامران خان صاحب، مجھے خود شرم آ رہی ہے آج ایک سینیٹر ہوتے ہوئے اس بل کو دیکھتے ہوئے. حالانکہ میں نے اس بل کو سپورٹ نہیں کیا اور نہ سائن کیا، مگر کچھ ہمارے ایسے پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہمیشہ سینٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سابقہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے اس بل کو جب سائن کیا تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے کیا پریسیڈنٹ کریٹ کیا ہے یہ بل کے ساتھ. میں آج اتنا شرمندہ تھا سینٹ میں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں کہ چیئرمین سینٹ آج بیٹھ کے ساری سینٹ کو جھوٹ بول رہے تھے اور وہ جھوٹ ساری سینٹ سن رہی تھی، اور جن لوگوں سے ممبر سے بیچاروں سے یہ بل سائن کرایا ان کو بل تک نہیں دکھایا گیا. ان کو بیچاروں کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ بہتر فیسلٹیز دی جائیں گی، آپ کو بہتر تنخواہیں دی جائیں گی، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس بل میں. یہ بل صرف چیئرمین سینٹ، پریویس چیئرمین سینٹس اور پریزنٹ چیئرمین سینٹ کے لیے یہ بل لایا گیا تھا، جو کسی نے پڑھا نہیں اور سائن کر کے 2 منٹ میں یہ بل پاس کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر سینٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ، ایک دفعہ جب میں ڈپٹی چیئرمین تھا تو ایک بل لایا گیا ایک چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھانے کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین کی تنخواہ، وہ بھی میرے سے چھپا کے. جب مجھے پتا چلا تو میں ہاؤس میں گیا اور میں نے کہا جی میں نے تو یہ بل سپورٹ ہی نہیں کیا، نہ میں نے اپروو کیا ہے، میری تنخواہ کیسے بڑھ سکتی ہے جب تک میں نہ بولوں. اور وہ بل ریجیکٹ ہوا میرے کہنے پہ، اور اس کا بھی میں نے آج ذکر کیا اپنی سپیچ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جس وقت پاکستان گزر رہا ہے، اور لٹرلی سینٹ ہماری، پارلیمنٹ ہماری قرضوں پہ چل رہی ہے، ان حالات میں جب آپ اس قسم کا بل لاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ وی گیو اے ڈیم اباؤٹ دس دا پیپل آف پاکستان، وی گیو اے ڈیم اباؤٹ دس کنٹری، ہمیں تو اپنی جیبیں بھرنی ہے، اپنے خاندانوں کو سنبھالنا ہے، اپنی پوزیشن کو سنبھالنا ہے. تو میں آج خود بڑا شرمندہ ہوں آپ کے شو پہ یہ آ کے اور یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے کہ میں آج شرمندہ ہوں بینگ اے سینیٹر. بہت اچھی بات کر رہے ہیں، کم از کم کوئی تو وہ بات کر رہا ہے جو پاکستان کے عوام کی دل کی بات ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ. یہ فرمائیے گا کہ آپ خیر سینیٹر صادق سنجرانی سے تو آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے تو اپنی یہ مینوفیکچرر ہیں اس پوری اس مصیبت کے. لیکن آپ نے سینیٹر رضا ربانی، سینیٹر فاروق نائک جو کہ آپ کے کالیگ ہیں اور رہے، اور خاص طور پہ رضا ربانی صاحب تو بڑا علم اٹھاتے ہیں کانسٹیٹیوشن اور ان تمام چیزوں کی علمبرداری کرتے ہیں. ان سے آپ نے کہا کہ سینیٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں اس وقت اس طرح کی اپروولز آپ کر رہے ہیں، سینیٹر رضا ربانی، سینیٹر فاروق نائک؟ ایکچولی کامران صاحب مجھے ٹائم نہیں مل سکا، میں خود بزی تھا ایکچولی بجٹ کے اندر اور فائنینس کمیٹی کے اندر، اور میں کیونکہ کمیٹی ہماری صبح سے لے کے شام تک چلتی تھی تو میں ہاؤس میں جا نہیں سکا. تو میرا آج پہلا دن تھا کہ میں آج سینٹ میں گیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ 2 دن پہلے یہ بل پاس ہوا ہے، اور میں نے جا کے آج اپنی آبزرویشنز دیں، اور میں نے یہی کہا کہ آپ اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہ کریں، اس سینٹ کو بدنام نہ کریں. اور ان سے ابھی میری بات نہیں ہوئی، بٹ میں ان کو ضرور یہ میسج کنوے کروں گا کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے تو بڑا غلط کیا ہے، اور آپ نے سینٹ کو بھی ڈیگریڈ کیا ہے اور ہم سینیٹرز کو بھی ڈیگریڈ کیا. بہت بڑی بات ہے جی. آپ کی پارٹی کے 2 سینیٹرز، سابق چیئرمین سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر فاروق نائک اس کے بڑے بینیفیشریز ہیں، اور آپ اس طرح سے ان کو اس بات کی اپنی آپ بات کر رہے ہیں. یہ بڑی 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 زبردست بات ہے، اور آئی ہوپ کہ چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب آپ کو اس معاملے پہ سپورٹ بھی کریں گے. چلے آگے بڑھتے. ملک کی معاشی صورتحال جس کی وجہ سے ہمیں یہ شدید اعتراض ہو رہا ہے، یہ بجٹ جو آیا ہے جی اکراس دا بورڈ، سلیم مانڈوی والے صاحب آپ خود فائنانس منسٹر رہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اکراس دا بورڈ ریجیکٹ ہوا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ ایکسپرٹس ہوں، ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہوں، آئی ایم ایف ہو، اور عام جو پاکستانی جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہر شخص کا یہ کہنا ہے کہ یہ نان سیریس بجٹ ہے. ابھی آپ نے اس کو اپروو بھی کرنا ہے آپ کی پارٹی نے.
سر وہ تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کامران صاحب، بجٹ کو کیا ریجیکٹ کرنا ہے؟ بجٹ میں کچھ ہے ہی نہیں عام آدمی کے لیے، بجٹ میں کوئی ریلیف ہی نہیں ہے کسی کے لیے. یہ تو بجٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بجٹ بنایا ہے فار دا سیک آف میکنگ بجٹ، اور اس میں کوئی بجٹ میں کسی قسم کا کوئی ہم نے نہ کوئی عام آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی سبسڈی رکھی، کوئی کسی طریقے سے اس کو کوئی بینیفٹ پہنچانے کے لیے کوئی اسکیم لائے، کچھ بھی نہیں. حالانکہ آپ نے ابھی مجھے سپیچز سنوائی بلاول بھٹو صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلڈ کے پیسے نہیں رکھے. آپ دیکھیں جو لوگ بیچارے رل گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جن کے لیے ہم ساری دنیا گھومے، یو این سیکرٹری جنرل کو یہاں بلایا، ان کو لے کے پرائم منسٹر گھومے، ہم ان کو بھول گئے. تو آپ مطلب یو کین امیجن کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آپ فلڈ کے لیے آپ نے پوری دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ساری دنیا گھومے اپیلنگ ٹو دا پیپل ٹو ہیلپ پاکستان، اور وہ فلڈ کا ذکر ہی نہیں ہے پورے بجٹ میں. تو یہ ساری چیزیں آر ویری ڈسٹربنگ ان دا بجٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ از اونلی گیون فار دا سیک آف بجٹ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چلے وہ کچھ بھی نہ ہو، وہ کچھ بھی نہ ہو، مگر مانڈوی والا صاحب اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا IMF پروگرام نہیں ہوا، ہمارا 9th ریویو نہیں ہوا. ہم بہت ہی پریکیریس سچویشن میں، آن دا برنک ہے ہماری اکانومی، ڈیفالٹ کے بالکل ٹچ اینڈ گو ہماری سچویشن ہے. اس میں IMF پروگرام نہیں ہوا، بلکہ بجٹ کے ایک دن بعد ڈار صاحب نے IMF کو وہ سنائی، انہوں نے کہا پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا IMF نے، ایز ایف کہ جو بھی پاکستان کی اس وقت تباہی ہے معاشی، IMF اس کا ذمہ دار ہے. اور اب IMF کا ہونا بھی ناممکن ہے. ظاہر ہے کہ کوئی چیز ایسی ایجنڈے پہ نہیں ہے IMF کے جس سے کہ 9th ریویو ہو سکے. اس کا مطلب یہ کہ وی آر ہیڈنگ ایک ڈیزاسٹر ہی ہے نا. بالکل سر، اٹ از اے ڈیزاسٹر. اور IMF کا اگر ریویو نہیں ہوا، بٹ مجھے جو کچھ فائنینس منسٹری کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 30th سے پہلے وہ ریویو ہو جائے، جس کی مجھے امید نہیں ہے، مگر اگر ہو جاتا ہے تو اٹ ول ہیلپ پاکستان. اگر نہیں ہوتا تو ہماری مشکلات اور بڑھیں گی، اور آگے مہینے جو آنے والے ہیں جب تک کہ نئی گورنمنٹ نہیں آتی، پاکستان ول فیس اے بگر کرائسس. تو یہ بتائیے کہ آپ بگر کرائسس کہہ رہے ہیں، جو تمام اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بلومبرگ نے پھر کہا ہے، موڈیز کہہ رہا ہے، تمام دنیا کی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں، دنیا کے جتنے یہ ایکسپرٹس ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ تو اب ہمارا، اگر یہ IMF ریویو نہیں ہوتا ہے تو پھر تو ہم ڈیفالٹ کے سارے، اور آنے والی حکومت کے لیے جو بھی اب الیکشن ہوگا اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کے لیے تو ایک بہت قیامت کا سما ہوگا اگر یہی صورتحال رہی، کیونکہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر تو بہت مشکل ہوگی نا. بالکل سر، اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو سنبھالتے ہی سالوں لگ جائیں گے گورنمنٹ کو. جیسے اس گورنمنٹ کو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ان سے آج تک سچویشن نہیں سنبھلی. سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، مطلب آج تک سچویشن سنبھل نہیں سکی. تو یو کین امیجن کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو نیکسٹ آنے والی گورنمنٹ کے لیے کس قسم کا چیلنج ہوگا. وہ بیچارے تو جس کو کہتے ہیں دے ول فیس اے چیلنج دے ہیو نیور فیسڈ بیفور ان دیئر لائف. تو مانڈویال صاحب، آپ کی ایڈوائزر ہیں زرداری صاحب کے آن اکانومی اور یہ بزنس ایشوز، آپ نے ان کو بریف کیا؟ کیونکہ یہ آؤٹ آف کویشچن نہیں ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے، کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے، اس میں پرائم منسٹر آصف زرداری صاحب ہوں یا بلال صاحب ہوں. آپ نے بتایا کہ اگر یہی صورتحال رہی اور آپ کی پھر حکومت آئی یا وہ پرائم منسٹر بنے کسی کولیشن گورنمنٹ کے، تو ان کے لیے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ان ویٹنگ ہے. سر میں تو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے اکنامک چیلنج ہوگا اگر آپ نیکسٹ گورنمنٹ میں آئے. اور جو میں ان کو تجویزیں دے سکتا ہوں، جو میں ان کو چیزیں سجیسٹ کر سکتا ہوں ابھی کے لیے، آنے والے وقت کے لیے نہیں، ابھی کے لیے، تو میں کہتا ہوں، اور وہ کوشش بھی کرتے رہے ہیں، ہم ساتھ بھی گئے ہیں پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں آپ کریں تاکہ ہماری اکنامک سچویشن بہتر ہو بجائے خراب ہونے کے. مگر اب بعض چیزیں ہیں آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. مگر ہی از لیٹ می ٹیل یو، ہی از ویل اویئر آف دا چیلنجز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فیس اینڈ وی آر فیسنگ ان پاکستان.
وی آر فیسنگ. مگر اوور آل جی یہ جو پچھلے 8-9 مہینے ڈار صاحب کے رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں پاکستان کا نیوز پیپرز دیکھیں، کالمز دیکھیں اکانومی پہ، انٹرنیشنل جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا دیکھیں، ڈار صاحب کا جو یہ ٹینیور رہا ہے اس پر تو بہت ہی سیویئر اس کی کنڈمنیشن ہے، اس کی کرٹیسزم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حکومت پہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پولیٹیکلی بھی تو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ بعض ایسی چیزیں جس میں کہ ڈار صاحب کو براہ راست ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. آپ نے ڈان کا ایڈیٹوریل دیکھا ہوگا، اس میں کہا ڈار ڈیزاسٹر کے حوالے سے پورا اس میں تحریر ہے معاملہ. دیکھیں جی یہ تو اب میں اس پہ کیا کہوں گا، یہ تو دیکھیں جب مفتاح اسماعیل صاحب گئے اور ڈار صاحب آئے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جیسے ان کا کرٹیسزم شروع کیا اسی سے میٹر کلیئر ہو گیا تھا کہ دیر از اے کمپلیٹ اپوزیشن ود ان. تو مطلب ود ان ان کے پالیسیز پہ کیسے چیزیں کرنی ہیں، کیا کرنی ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل دی اکانومی، ان کا اختلاف تھا. وہ ایگری نہیں کرتے تھے مفتاح صاحب کی پالیسیز پہ اور مفتاح صاحب ان کی پالیسیز پہ ایگری نہیں کرتے تھے. تو ہمارا ایکچولی دیکھیں ہم تو وی آر اے اسمال پارٹ آف دا گورنمنٹ، اور اکنامکلی ہم تو ایک رول ایسا پلے کر سکتے تھے کہ ہم ڈار صاحب کو ہیلپ کریں، ہم مفتاح اسماعیل کو ہیلپ کریں. ہمارا تو دیکھیں ہمارا تو کوئی ایسا رول نہیں تھا کہ ہم آ کے اسٹیپ ان کر کے کوئی چیزیں چینج کر سکتے تھے. بٹ وی ایڈوائزڈ ایون مفتاح اسماعیل، وی ایڈوائزڈ ایون ڈار صاحب. ایون دس بجٹ پروسیس میں ڈار صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہی تھرو آؤٹ، اور میں ان کو سمجھاتا رہا جو چیزیں ہیں، جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس بجٹ میں بھی ٹو گیو ریلیف ٹو دا پیپل. تو ایسا نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کے دونوں کے اختلاف سے گورنمنٹ کو بھی نقصان پہنچا، ملک کو بھی نقصان پہنچا، اور ہمیں بھی نقصان پہنچا. بہت بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. اس کے بعد یہی چیئرمین سینٹ کا تاحیات عیاشی کا بل جو کل سینٹ نے منظور کرنے والوں میں سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی بھی شامل تھے. خاص طور پہ میں ان کا نام لوں گا، باقی دوسرے سینیٹرز نے بھی، اور جلدی میں یہ کرایا گیا، اور کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا سینیٹرز کو، جیسا کہ ابھی سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے تھے، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ. اور پھر آج کے اس دور میں جب پاکستان شدید معاشی ابتلا میں سے گزر رہا ہے، چیئرمین سینٹ کا یہ تاحیات عیاشی بل، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل سینیٹر سلیم مانڈوی والا پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے جو اپنے لیے اور سینٹ نے سابق چیئرمین سینٹس اور آنے والے چیئرمین سینٹس کے لیے جو تاحیات عیاشی پیکج منظور کیا ہے، جس میں بے پناہ مراد دی گئی ہیں اس پاکستان کے ذریعے، اس پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی جو کہ اس وقت شدید معاشی اور بلکہ معاشی تباہ حالی کا شکار ہے. مگر چیئرمین سینٹ کے لیے جو پیکج منظور کیا گیا ہے اس کے مطابق جو جمعے کو سینٹ میں منظور ہوا، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ، الاؤنس اور مرات بل 2030 اس کا نام رکھا گیا. اس میں ہر چیئرمین کو چاہے وہ سابق ہو، موجودہ یا مستقبل، اس کی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد بھی تاحیات 12 ملازمین اس کو ملیں گے اور 6 گارڈز اس کے پاس رہیں گے. جبکہ چیئرمین سینٹ کو سرکاری دوروں پر نائب صدر کا پروٹوکول حاصل ہوگا. اپنے غیر ملکی سفر کے لیے چیئرمین سینٹ وفاقی صوبائی حکومت، مسلح افواج، چارٹرڈ ایئر سروس ان سے حاصل کر سکیں گے. ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر بھی اپنے سرکاری خرچے پر حاصل کر سکیں گے. چیئرمین سینٹ کو کمرشل طیارے میں اپنی فیملی کا ایک، جبکہ ریکوزیشن کردہ طیارے میں فیملی کے 4 ارکان لے جانے کا اختیار ہوگا، جن کا یومیہ الاؤنس، ہوٹل کا خرچہ وغیرہ سب ہم جیسے ٹیکس پیئرز ادا کیا کریں گے. چیئرمین سینٹ 18 لاکھ روپے سالانہ کی ثواب دیدی گرانٹ بھی حاصل کریں گے، جس کو چاہے بانٹیں. اس کے علاوہ سینٹ کی فینانس کمیٹی کے چیئرمین کو ایسی اضافی برات بھی دے سکتی ہے جو مناسب سمجھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب دیدی گرانٹ کبھی بھی کسی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر چیئرمین سینٹ سرکار کے بجائے اپنے گھر میں رہتا ہے تو اسے 2.5 لاکھ روپے ماہانہ ملیں گے. سرکاری رہائش گاہ، مفت ٹیلی فون کی سہولت اس کو ملے گی. تزئین آرائش اپنے اور فیملی کے لیے مفت سرکاری گاڑیاں، مفت پیٹرول، TADA بھی ملے گا، جبکہ 2,05,000 تنخواہ کے علاوہ ہوگی. یہ وہ صورتحال ہے جس کی یقیناً جو آج پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے پس منظر میں شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے سینیٹر سلیم مانڈوی والا. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد قیوم سلیری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر
SDPI۔ اسرائیلی صاحب، ایک جانب تو ہم اس بری بدترین اپنی تاریخ کی معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں، حکومتی ایکسپینڈیچرز کی باتیں ہو رہی ہیں، سینکڑوں وزارتیں، ڈویژنز، ان کے خرچے، پھر حکومت نے اپنی ہی ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ کر دیا، پینشن میں اضافہ کر دیا، اور پھر پورا پاکستان کی تو نہیں ہوئی نا 30-35% نہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ جیسے لوگوں کے لیے اس قدر مراتی پیکٹ، عیاشیوں کا پیکج جاری کیا جا رہا ہے۔ ٹوٹلی ایسا لگتا ہے کہ رتھلیس مینجمنٹ ہے ہمارے خزانے کی۔ جی لیکن میرا خیال ہے اس میں ایک چیز جو کوئی آپ کو آئینی ماہر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، یہ منی بل تھا جو 25 مئی کو نیشنل اسمبلی کی طرف سے بھیجا گیا سینٹ کو، جس میں صرف پرپوز کیا گیا تھا کہ ان کو جب یہ بیرون ملک دورہ کریں تو ہیڈ آف اسٹیٹ یا جو وائس پریزیڈنٹ اس کا اسٹیٹس ملے۔ اس میں یہ امینڈمنٹ بظاہر کی گئی ہے، جو کہ میرا نہیں خیال، جو میرا تھوڑا سا علم ہے کہ سینٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ منی بل جو ہے وہ ہمیشہ سے نیشنل اسمبلی کا پریروگیٹو رہا ہے۔ سینٹ جو ہے اگر پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروا بھی رہا ہے تو منی بل پہ امینڈمنٹ بہرحال یہ قومی اسمبلی کا مینڈیٹ ہوتا ہے اور قومی اسمبلی ہی اس کو دیکھے گی۔ تو پہلی چیز تو مجھے کافی یقین ہے کہ قومی اسمبلی سے یہ بل جو ہے یہ پاس نہیں ہو پائے گا، آلدو کہ یہ سینٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ لیکن اگر یہ پاس ہونا نہ ہونا تو علیحدہ بات ہے۔ یہ آپٹکس جو ہے یہ اس وقت بڑی غلط جا رہی ہے۔ ایک طرف آج ہی آپ کی بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ اگر 30 جون تک آپ کو IMF کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہوتے تو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کے چانسز مزید بڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جولائی سے سپٹمبر تک تقریباً $4 بلین کے ایسے لونز کی ری پیمنٹ ہے جو رول اوور نہیں ہوں گے، اور اگر وہ رول اوور نہیں ہوتے اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 بلین سے نیچے رہتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ ڈیفالٹ کے قریب لے جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ بہت غلط آپٹکس ہے۔ سیکنڈ، جو ایک ریسیشن کا جو شکار ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت اسٹیگفلیشن کا جو سما ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ کی بھرمار ہے اس پہ اگر ٹیکسیشن بڑی کارپوریشنز کو دیکھیں تو 44%، 45% ٹیکسز، تو ایسے میں اس طرح کی حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا یہ نہ صرف یہ غلط روایات کو جنم جیسے کہ دے آپ گا نے کہا کہ بلکہ اصل معاملہ آپٹکس کا ہے، چلے اس میں جو بھی رقوم کی معاملہ ہو، لیکن اوور آل حکومت اپنے اخراجات کم کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اوور آل جو اتنی بڑی بیوروکریسیز ہے، اوور آل جو SOEs جو اربوں ڈالر کھا رہی ہیں پورے ایک سال مالی سال کے دوران، کہیں پر بھی پاکستانی عوام کو حکومتی اخراجات کے حوالے سے، حکومتی عللے تللے کے حوالے سے، حکومتی بیچا خرچوں کے حوالے سے کہیں کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کو حفیظ پاشا صاحب نے 2-3 سال پہلے جو UNDP کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ تھی اس میں ایلیٹ کیپچر کا نام دیا تھا، تو وہ جو انہوں نے مثالیں دی تھی ایلیٹ کیپچر کی، اور انہوں نے جو لکھا تھا کہ تقریباً 3-3.5% جو GDP کا ہے وہ ان سارے کیپچر میں چلا جاتا ہے، تو یہ اسی میں ایک اور اضافہ بن جائے گا اگر یہ بل جو ہے پاس ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے، پاکستان کے ریمیٹنسز میں کمی آ رہی ہے، کل ملا کے $7.25 ارب ہم اس میں لوز کر چکے ہیں۔ IMF کا قسط نہیں آئی، مگر IMF کو منانے کے لیے ہم نے جو اقدامات کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، جس میں خود ہماری اپنی فائنینشیل مینجمنٹ بھی شامل ہے۔ ہم نے بلا وجہ روپے کی قدر کو جعلی طریقے سے روکنے کی کوشش کی، سرکاری اور اوپن مارکیٹ میں فرق آ گیا، اور پھر اس کے تمام نتائج جو سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ IMF پاکستان کو $6.5 ارب کی مالی معاونت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے بقول ان کی ناک رگڑوا رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ پروگرام ریسٹور نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب اس مالی سال حکومتی پالیسیز کی وجہ سے حکومت نے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کی مدد میں $7 بلین $7 ارب سے زائد گوا دیے ہیں۔ صرف یہ نقصان پورے IMF پروگرام سے زیادہ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ پچھلے 11 ماہ میں ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں کمی سے ملک کو $7.15 بلین یعنی $7.25 ارب کا نقصان ہوا، جبکہ IMF کا پورا پروگرام اس سے کم تھا، اور $1.20 کروڑ کی قسط لینے کے لیے پاکستان پچھلے 10 مہینے سے مسلسل
پاپڑ بیل رہا ہے۔ اس مالی سال جولائی سے مئی کے دوران ایکسپورٹس 3 ارب 49 کروڑ ڈالرز کم ہو کے 25 ارب 38 کروڑ ڈالر رہی، یعنی اس میں 12% کی کمی آئی۔ اسی طرح سے ریمیٹنسز میں پچھلے 11 ماہ کے دوران 12.8% کمی آئی اور یہ 24 ارب 83 کروڑ ڈالرز پر آ گئی۔ اس کی بڑی وجہ ایکسچینج ریٹ کا مسئلہ ہے۔ ایکسچینج ریٹ کا مطلب کہ سرکاری قیمت جو ڈالر کی ہے اور جو اوپن مارکیٹ کی قیمت ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے یہ ایک رغبت ہوتی ہے ان پاکستانیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان زر مبادلہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ اسے وہ بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں، سرکاری چینل سے نہ بھیجیں۔ پچھلے سال سپٹمبر میں اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایکسچینج ریٹ پالیسی پر ماہرین اور IMF کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، مگر وہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قدر کنٹرول کرنے کی پالیسی پر گامزن رہے۔ نتیجتاً ڈالر کی گرے مارکیٹ نے جنم لیا، جس میں ڈالر کی قدر سرکاری ریٹ کے مقابلے میں 25 سے 35 روپے زیادہ ہو گئی اور سمندر پار پاکستانیوں نے بینکنگ چینل کا استعمال کم سے کم کر دیا، جس سے ریمیٹنسز میں شدید کمی آئی۔ ساتھ ہی غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے ایکسپورٹرز نے اپنے منافع بھی باہر رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ڈالر کی ڈیمانڈ کو قابو میں رکھنے اور IMF کو رام کرنے کے لیے حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے امپورٹس کا گلا گھونٹا۔ امپورٹرز کے لیے LCs کھولنے پر غیر اعلانیہ کرفیو لگایا گیا تھا اور مہنگائی قابو سے باہر ہوئی تو IMF کے مطالبے پہ حکومت نے شرح سود 21% کر ڈالی۔ ان سب کا اثر یہ ہے کہ را مٹیریل ناپید ہو گیا ہے، کاروباری لاگت آسمان پر پہنچ گئی ہے اور ایکسپورٹس کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ ایکسپورٹس کو صرف جھٹکا نہیں لگا، پاکستان کی معیشت کو جھٹکا لگا ہے، پاکستان کے اسٹیٹس کو جھٹکا لگا ہے اور پاکستانیوں کو جو ایک شدید ایک مایوسی کی صورتحال میں وہ ہیں، اس صورتحال نے اس کو مزید گہرا کیا ہے، اس میں مزید پیچیدگی پیدا کی ہے۔ کیا کیا جائے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جناب گوہر اعجاز، ایڈیٹر ان چیف ہیں ایپٹما اور پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے ایکسپورٹس اور معاشی امور کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ گوہر اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا جی، جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو پورے IMF پروگرام کو بیٹ کر رہے ہیں اور ہم صرف $1 بلین کے لیے پچھلے 10 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، نہ ہمیں وہ $1 بلین ملا اور اس دوران نہ IMF پروگرام ریسٹور ہوا اور ہماری ایکسپورٹس بری طرح سے ہرٹ ہو گئی، ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ بری طرح سے گر گئی، نیٹ لاس ہے ہر طرف سے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، جو سچویشن ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ IMF پروگرام کی جو بات ہم پورا پاکستان پچھلے 1 سال سے کر رہا ہے اور جو حکومت نے سٹیپس لیے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اس کے باوجود IMF ہم سے سیٹسفائی نہیں ہو سکا، اس کی جو بھی وجوہات ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں اور آپ نے بھی آج وہی بات کر دی کہ $3.5 بلین کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے اس سال میں اور $3.5 بلین کی ریمیٹنس کم ہو گئی ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے پیسے سے $7 بلین، اس میں نہ ہمیں کسی IMF کی ضرورت تھی، نہ اس میں ہمیں کسی اور نے باہر سے مدد کرنی تھی، ہم نے تو صرف اس کو انورٹ دیکھنا تھا۔ ہم نے ان کی پالیسی مانی اور ہم نے کہا کہ ہم اپنی صنعت کو جو ایکسپورٹ کرتی تھی، جس نے 2012 سے لے کے جو ہے وہ ایک سٹیگننٹ ایکسپورٹ تھی $12.5 بلین کی، صرف ایک پالیسی پہ پچھلے 5 سالوں میں 12.5 کی ایکسپورٹ اٹھ کے ٹیکسٹائل کی $19 بلین ہو گئے۔ صرف ایک انڈسٹری نے $7 بلین سالانہ ایکسپورٹ بڑھا دی۔ اور اس کے بعد میں بار بار بولتا رہا صرف ریجنل انرجی ٹیرف، کہ جو ٹیرف بجلی کا انڈیا، ویتنام، چائنا، بنگلہ دیش میں ہے وہ ہمارے پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ملنا چاہیے۔ جب میں نے اس کے اوپر سٹڈی کی تو پتہ چلا کہ وہ اس میں کوئی سبسڈی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ 13 سے 14 روپے کی کراس سبسڈیاں ہیں جو ٹیرف میں آپ ان کنزیومرز کے لیے دیتے ہیں جو کہ اپنی ادا نہیں کرتے یا لائن لاسز ہیں یا اس کے ڈفرینٹ مد کے اس کے اور نقصانات ہیں جو کہ نان یوٹیلائزیشن کی وجہ سے۔ میں نے بار بار کہا یہ 2.5% کاسٹ کیا ہے ٹوٹل ہمارے ملک کو 5 سال میں ایکسپورٹ پہ 2.5%۔ آج خان صاحب آپ دیکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8% پہ ہم بورو کریں گے، ہم قرضہ لے لیں گے اور ہمیں قرض نہیں دے رہا، اور جو 2.5% پہ جو کہ ایک ریجنل ٹیرف کی کاسٹ آئی ہے ہم نے اس کے لیے وہ ٹیرف وڈرا کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ $3.5 بلین جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ میں نے گراف بھی بنا کے ہر اخبار میں چھاپا ہے کہ پچھلے 5 مہینے سے جب سے ریجنل انرجی ٹیرف وڈرا کیا IMF کے کہنے پہ کہ آپ کیوں دے رہے ہیں ریجنل انرجی ٹیرف، تو اس کا رزلٹ میں نے مگر مچھ کی طرح منہ کھلا ہے فیبرری سے، اور یہ $3.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اس میں سے $2.5 بلین کی ایکسپورٹ سے پچھلے 5 مہینے میں ٹوٹی ہے۔ دوسری بات سب سے بڑی تھی کہ کاٹن کی کراپ فیل ہو گئی، ہمارے لیے جو ہے پچھلے سال سیلاب آ گیا
اور کاٹن چلی گئی. میں بار بار بولتا رہا کہ دیکھیں 19.5 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کی, 15 ملین بیل کاٹن کھاتی ہے, 1.3 بلین ڈالرز پر ملین بیل کی ہمارے ہاں جو ہے ایکسپورٹ کی ریونیو آتا ہے. وہ گٹھری کتنے کی ہے؟ صرف 300 ملین ڈالر کی ملین بیل آتی ہے. 300 ملین ڈالر کی جو بیل ہے 1.3 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ پروڈیوس کر دیتی ہے. اب ہمارے پاس جب 1.5 بلین ڈالر کی روئی ہوئی 5 ملین بیل پچھلے سال, تو اس سے کتنے کی ایکسپورٹ ہو سکتی تھی؟ اس سے ایکسپورٹ تو صرف 6.5 بلین ڈالر کی ہو سکتی تھی. باقی 13 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کے لیے ہمیں کاٹن منگانے کی ضرورت تھی. وہ 3 بلین ڈالر کی کاٹن کی امپورٹ کرنی تھی, اس کو ہم نے بینکوں کے حوالے کر دیا. بینک کے مالکان نے وائس رائے بن گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو ڈالر ایلوکیٹ کرنا چاہا اس کو کیا. میں بار بار کہتا رہا کہ کاٹن کو الاؤ کر دو, خدا کے واسطے کاٹن کو جنریٹ الاؤ. گویا گور صاحب یہ گروس مس مینجمنٹ کی پکچر آپ نے پینٹ کی ہے اس وقت, اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ڈوبل, یہ کیا جا سکتا تھا, یہ کیا جا سکتا ہے, اور آئی ایم ایف پروگرام بھی آ سکتا ہے جو کہ ہر اکانومسٹ کہتا ہے کہ وہ تو ابھی ہمیں کرٹیکل ہے, ہمیں چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹس بھی مینیج کر سکتے ہیں, آئی ایم ایف کو کنونس کر سکتے ہیں. خان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف ریگولیٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اگلے سال جو پیسے دینے ہیں 22 بلین یا 25 کہاں سے دو گے؟ ٹھیک ہے, یہ وہ سوال پوچھ رہا ہے. میں یہ بول رہا ہوں یہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے. ہم نے پچھلے 3 مہینے میں حکومت پنجاب کے ساتھ کام کیا ہے, اور اس کا آپ حیران ہو جائیں گے کہ 32 لاکھ ایکڑ پچھلے سال کاٹن کی جو ہے کراپ یہاں پہ سوئنگ ہوئی تھی. ہمارا فارمر, ہمارا ایگریکلچر, ہمارا پورا پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, صرف اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی, وہ کھڑا ہو گیا. اس سال 5 ملین ایکڑ پہ کاٹن کی کراپ لگ گئی ہے پاکستان. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 10 ملین بیل صرف پنجاب پروڈیوس کر دے گا اور 3 سے 4 ملین بیل سندھ پروڈیوس کر دے گا. اگر یہ ہم ٹارگٹ صرف اگلے 3 مہینے اب حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ 3 سے 4 بلین ڈالر تو صرف جو ہم نے کاٹن کی مد میں پیسے خرچے وہ بچ جائیں گے. آپ کی ایکسپورٹ کی جو انڈسٹری, میں بار بار بولتا رہا ہوں کہ 5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو گئی پچھلے سال میں, وہ ٹرف کے تحت مال آ کے صنعت لگ گئی ہے, ہمارے پاس ایکسپورٹ کیپیسٹی کریٹ ہو گئی ہے. کسی نے کام کرنا ہے, اس 5 بلین ڈالر سے 10 بلین کی اور ایکسپورٹ آ سکتی ہے. ہمیں صرف انورٹ دیکھنا ہے خان صاحب, ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے. میں خان صاحب یہ بول رہا ہوں امریکہ بنا, آپ بڑی بات کر رہے ہیں گور صاحب. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ پروگنوسس صحیح ہے اور آپ کی یہ ایسٹیمیٹ صحیح ہے, تو 14 ملین بیل پہلی بار ہمارے پچھلے 10 سال میں, اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم راؤنڈ دا کارنر کھڑے ہیں, وہ ہمیں کاٹن ہمیں مل جائے گی. ٹرف ہماری انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, ہماری پروڈکشن لائن پہ کھڑی ہے جو کہ پھر یہ پروڈیوس کرنا شروع کر سکتی ہے. اس وقت آئیڈل ہے وہ پوری مشینری. صرف اسی ایریا کو اگر ہم دیکھ لیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ ٹیرف ریشنلائزیشن وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں ظاہر ہے کہ بیسکلی آئی ایم ایف, آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کو یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں آپ اس کو کیسے پورا کریں گے, اور آپ کے پاس جو فارمولا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ اٹ از آل ڈوبل. تو صرف اگر ہم ایک صحیح طرح سے ایکسرسائز کر لیں اپنی ان تمام چیزوں کو, تو اگلا سال تو پاکستان میں ایک ٹرن اراؤنڈ کا سال ہو سکتا ہے. خان صاحب دیکھیں, میں نے اب یہ 2 باتیں کی ہیں, ایک ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کی بات کی ہے, ایک آپ کے ایکسپورٹ کی پوٹینشیل کی بات کی ہے. تیسری بات اب میں کرنے جا رہا ہوں, آپ دیکھیں پوری دنیا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. ہمارا ملک میں اس وقت پوری اسٹاک مارکیٹ 2 PE پہ چل رہی ہے. کبھی سوچا تھا خان صاحب کہ PSO کی ارننگ ہوئے گی 50 روپے اور 112 اور 13 روپے کا ریٹ ہوگا؟ مجھے تو اسٹاک مارکیٹ میں میری انویسٹمنٹس نہیں ہیں. میں نے کبھی نہیں زندگی میں سوچا تھا کہ 40 روپے کی OGDC کی انکم ہوگی اور 73 اور 74 روپے کا ریٹ. 2 PE پہ یہ والی کمپنیز یہ کھڑی ہوئی ہیں. خان صاحب آج ہماری اسٹاک مارکیٹ کی 22 بلین ڈالر کی ویلیو ہے. میرے حساب سے یہ 122 بلین ڈالر کی, 100 بلین ڈالر ہماری اسٹاک مارکیٹ میں پڑا ہے. کیا ہم کیوں کر رہے ہیں سود کا ریٹ؟ ہم آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ سود کا ریٹ ہم نے 21% رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اکانومسٹ کہتے ہیں پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ ہو. ارے بھائی بورور کون ہے؟ حکومت پاکستان. ارے بھائی ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ کتنا ہے؟ 9.2 ٹریلین. اس میں سے کتنا آئے گا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس؟ 40%. کتنے ہوئیں گے؟ 3.7 ٹریلین. 2.9 ٹریلین اس کی اپنی انکم ہے. کتنے بن گئے؟ 6.8. اور 7.25 ٹریلین کا سود رکھ دیا. ارے کیسے چل سکتے ہیں کہ 6.8 بٹ گوریجا صاحب, یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. آئی ایم ایف بھی لیں اور پھر شرح سود کو بھی ہم کم کر دیں. دوبارہ میں کہوں گا یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. آئی ایم ایف بھی چاہیے اور لو انٹرسٹ ریٹ بھی چاہیے, تو نہیں ہوگا نا سر.
خان صاحب آئی ایم ایف بھی آئے گا آپ کے ساتھ. آئی ایم ایف صرف یہ کہہ رہے ہیں اپنے کیش فلو بنا کے بتا دو بھائی مجھے پیسے کیسے دو گے دنیا کو. دس از واٹ آئی ایم ایف از سیئنگ. اپنے ریفارمز کرو. ارے جب ہم خود کام کرنے کو تیار ہوں, ہم خود اپنے گھر کو دیکھ لیں تو کیا مسئلہ ہے. جب سود دینا ہی ہم نے حکومت کو, ساری قوم 24.5 ٹریلین, میں نے اس دن لیٹر لکھا تھا, آرٹیکل لکھا تھا, myth and realities. 24.5 ٹریلین ہمارے ملک کا بینکوں میں چلا گیا, 3.1 ٹریلین نیشنل سیونگ میں چلا گیا, 27.6 ٹریلین روپے ہم نے 32 ٹریلین کے نوٹس ایشوڈ ہیں, اس میں سے ہم نے جا کے بینکوں میں رکھوا دیا. اور اس کو بورو کس نے کیا ہوا ہے؟ سارا کا سارا پیسہ 35 ٹریلین روپے ہم نے ڈومیسٹک بوروئنگ کی ہوئی ہے ہماری حکومت نے. ارے ہم جب بورور ہی حکومت پاکستان ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لیکن اتنے اچھے طریقے سے گور اعجاز صاحب آپ نے سمجھایا ہے, مطلب یہ کہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگینسٹ لاجک ہے, کوئی بالکل ٹوٹل ان لاجیکل بات کر رہے ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ عمل ہو, اور اب تو خیر یہ حکومت جا رہی ہے تو کیسے اب اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس بات کو, کیونکہ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن دا برنک ہے ہم, ہر وقت ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کو پورا ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوا تو بہت بڑی مصیبت ہوگی. خان صاحب پتہ ہے یہ بات بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, ہماری قوم کر رہے ہیں, ہمارے بزنس. میں ایک پیغام آپ کے تھرو دیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا $1 ملین لے کے دبئی چلے جائیں گے, ہمارے کو کیا ملنا ہے؟ اس جیسے ملک کی دھرتی, اس جیسی ملک کی عزت, اس جیسے ملک کا جو کاروبار ہے کہاں ہے پوری دنیا میں. خان صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا باہر جانے کا کہ ہم کچھ باہر بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب کیا سوچنا شروع ہو گئی ہے ہماری قوم. ہم 25 کروڑ لوگ ہیں, یہ 5ویں بڑی ہماری دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے. ارے ہم کیوں خواب نہیں دیکھ رہے ٹو بی دا 5th لارجسٹ اکانومی؟ ارے چائنا نے خواب دیکھا تھا 30 سال پہلے, تو آج نمبر 1 اکانومی بننے جا رہا ہے دنیا کی, اگر نمبر 1 پاپولیشن. گریٹ, تھینک یو سو مچ. گور اعجاز صاحب خواب دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قابل عمل خواب ہے, یہ صرف سنہرا خواب, دور کا خواب نہیں ہے, ڈویبل ہے. اور آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور اگر واقعی یہ ڈویبل ہے تو ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.